جن خواتین کی طلاق ہو گئی ہو یا انہوں نے خلا لیا ہو، انہوں نے کیا ایسا جرم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کا قتل کیا ہوتا ہے یا ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے، کوئی چوری، مطلب کہ کیا ایسا جرم کیا ہوتا ہے کہ ہم انہیں انتہائی عجیب نظروں سے دیکھیں؟ کیا لاجک ہے سوسائٹی کی کہ ہر چور، لوٹیرا، ڈاکو ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک معزز مہمان بن جاتا ہے؟ ہر بے حیائی کو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں؟ شادی کے فنکشنز میں 2 منٹ کی دعائے خیر کر کے 10 گھنٹے کے انتہائی عجیب و غریب ناچ گانے پوری دنیا کو دکھا کے ہم اسے خوشی کا نام دیتے ہیں، مگر ایک حلال طریقے سے کوئی رشتہ اگر ختم ہوا ہو، لیگل طریقے سے، اس کو ہم عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور عجیب نظروں سے میرا مطلب ہے کہ ہمیشہ عورت کا ہی قصور سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انتہائی اذیت ناک رشتے میں ہو جس سے اس نے آزادی پالی ہو، مگر ہماری سوچ اور ہماری تنگ نظری اس کو سکھ کا سانس لینے کے بجائے اس کی باقی رہی زندگی بھی ایک اذیت بنا دیتے ہیں۔ اور اس ہی سوچ کی وجہ سے کافی خواتین اس رشتے کو مرتے دم تک نبھانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ وہ ڈرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اگر اس رشتے سے الگ ہو گئے تو اس کے بعد کوئی اور رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ شادی از آل اباؤٹ سلیپنگ ود سم ون، رائٹ؟ کوئی اور بندہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے ساتھ ایک لیبل لگ گیا کہ یو ور ود سم ون ایلس ان اے لیگل ریلیشن۔ یہ تو ہم نے سوچنا ہی نہیں نا کہ اگر کسی کی شادی پہلے ہوئی تھی تو اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں شادی میں۔ آپ اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں، دوسرا شخص آپ کا لائف میں پارٹنر ہوتا ہے، ہر خوشی اور غمی میں جہاں بھی آپ ہارنے لگیں وہ آپ کی مدد کرتا ہے جیتنے میں، اور چاہے اس شخص کی پہلے شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر آپ کو یہ کوالٹیز کسی میں نظر آتی ہیں تو اسی کو لائف پارٹنر کہتے ہیں۔ لیکن اتنا دور کا تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہمارا شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس وہ 3-4 دن کا شو آف کا ایونٹ، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے میں کیا کوالٹیز ہیں۔ مطلب شادی کے بعد ہم ایک دوسرے کو زیادہ پہچان، اور پھر دوسری ٹینشن یہ سب کو پڑ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی ریلیشن شپ نہیں کامیاب ہوتی اور وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو لڑکی کو سپورٹ کون کرے گا؟ کیونکہ اس کی ایجوکیشن پہ تو ہم نے فوکس ہی نہیں کیا ہوتا، اور اگر اس کی ایجوکیشن پر فوکس کر بھی لیں، بچپن سے ہی ایک ایسی مینٹیلٹی کریٹ کر دی جاتی ہے کہ تمہارا اینڈ ریزلٹ شادی ہے، اینڈ گول شادی ہے، پرائیورٹیز شادی ہیں۔ چاہے لڑکی پی ایچ ڈی کر لے، فائٹر جیٹ چلا لے، ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ جائے، ناسا میں چلی جائے، ایسٹروناٹ بن جائے، اسپیس میں چلی جائے، مارس میں چلی جائے، ایلین لائف ڈسکور کر لے، ان سب چیزوں کے بعد بھی لڑکی تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ شادی نہ کرے۔ شمیم، سنا تمہاری لڑکی مریخ پہ گئی ہوئی ہے، وہاں پہ اس نے ایلین ڈسکور کر لی ہے، کہتی ہو تو اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈوں؟ ہاں، میں نے بھی اسے کہا جلدی سے واپس آ جاؤ، ایسے غیر ایلینوں کے ساتھ نہ پھر اگر لوگ کیا کہیں گے۔ ناسا نے 7 نئے پلانٹ ڈسکور کیے، وہاں سے بھی بڑے اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں، کہتی ہے تو وہاں پہ بات چلاتی ہوں۔ نہیں، ہم برادری سے باہر شادیاں نہیں کرتے۔ میجورٹی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اس لحاظ سے پڑھاتے ہی نہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کے انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی ہے، انہوں نے اپنی چوائسز خود لینی ہے اور اپنا کیریئر بنانا، لیکن بیٹیوں کو پتہ نہیں کیوں بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارا مذہب بالکل نہیں سکھاتا۔ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو کہ انتہائی پریشان، اور وہ پریشان اس لیے تھا کہ اس کا تیسرا بچہ بھی جو ہوا وہ بھی بیٹی تھی۔ اب اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ہم نے اپنی سوچ کو ایک عجیب ایک پنجرے میں بند کیا ہو، اور یہ ہم نے خود کیا ہو۔ ایسی سوچ والے کیوں نہیں سمجھتے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو اس کے بعد اگر آپ اس سوچ پر چلتے ہیں جو کہ 1400 سال پہلے ختم کر دی گئی، تو آپ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنے آپ سے۔ جس مذہب نے بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج ختم کیا، ہم مانتے اسی مذہب کو ہیں، لیکن ہم اپنی سوچ سے ہی زندہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، انہیں دفنا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ان کا ایک بیٹا اور وہ نکما نکلا ہے، ڈرگز کرتا ہو، غلط کاموں میں پڑ جائے، ان کی زندگی کا کیا ہوگا؟ کیا وہ کورٹ کچہری کا چکر لگانا پسند کریں گے؟ مطلب کہ جس بندے کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ آپ کا بڑھاپا وہ سنبھالے گا، وہ آپ کی پوری زندگی تباہ کر دے، اور اس کے مقابلے میں آپ فرض کر لیں کہ آپ کی 10 بیٹیاں سب پڑھی لکھی، ان کے مائنڈ میں گولز ہوں، ان کی پرائیورٹی ایک اچھا فیوچر ہو، سوچیں وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو وہ بڑھاپے میں سہارا بنے، لیکن وقت بدل۔ آپ کا فیوچر آپ کے بچے کے جینڈر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔